الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. عن معمر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال انی کنت اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الطعام بالطعام مثلا بمثل وکان طعامنا یومئذ الشعیر. محترم حاضرین، آپ کے سامنے باب الربا کی یہ حدیث پڑھی گئی ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. انہوں نے کہا کہ انی کنت اسمع، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کرتا تھا. وہ کہتے تھے کہ الطعام بالطعام، کہ طعام کو طعام کے بدلے مثلاً بمثل، یعنی طعام کو طعام کے بدلے برابر سرابر بیچنا چاہیے، خریدنا چاہیے. وکان طعامنا یومئذ الشعیر، اور اس وقت ہمارا جو طعام تھا، ہماری جو غذا تھی، وہ کیا تھی؟ وہ جو تھی. یہ حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں. لیکن یہ روایت، اس میں اجمال ہے، تھوڑی تفصیل دوسری روایت میں آئی ہے جو مسلم کی روایت میں ہے. اس میں یہ ہے کہ حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک غلام کو 1 سا گیہوں کے دے کر کے بھیجا. کہا بیعوا ثم اشتری به شعیرا، کہ اس کو بیچ دو اور اس کے بدلے میں تم جو خرید کر کے لے کے آؤ. تو وہ غلام اس گیہوں کو لے کر کے گیا اور اس کو بیچ دیا، اور اس کے بدلے میں اس نے 1 سا اور 1 سا سے بڑھ کر کے کچھ جو وہ لے کر کے آیا. کہتے ہیں فلما جاء معمر، تو جب وہ معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ غلام آیا، اخبرہ بذلک، اور ان کو اس کی خبر دی کہ میں نے ایسا کیا ہے. فقال له معمر، تو معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا لما فعلت ذلك، تم نے ایسا کیوں کہا، کیوں کیا ہے؟ انطلق فرده ولا تأخذن الا مثلا بمثل، جاؤ اور اس کو واپس کر دو، ولا تأخذن، اور اس کو مت لینا، الا مثلا بمثل، الا یہ کہ وہ دونوں برابر برابر ہوں. پھر کہیں فإنی كنت اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اس لیے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کرتا تھا الطعام بالطعام مثلا بمثل، کہ طعام کے بدلے میں دونوں برابر برابر ہونے چاہیے. تو یہاں اور پھر کہتے ہیں وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرُ، اور اس وقت ہماری جو غذا ہوتی، جو طعام ہوتا تھا، وہ کیا ہوتا تھا؟ وہ جو ہوا کرتا تھا. فَقِيلَ لَهُ، تو ان سے کہا گیا فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمِثْلِهِ، کہ یہ تو اس کے طرح نہیں ہے، اس کے جیسا نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں قال انی اخاف ان یضارع، یعنی میں اس بات سے ڈر کھاتا ہوں، خوف کھاتا ہوں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہوں. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی چیز ہے، یعنی جیسے میں نے بتایا، اور اس کی علت ایک ہے، اس کی علت ایک ہے، جیسے جنس ایک ہے، علت ایک ہے، جیسے جو ہے، اور اسی طریقے سے گیہوں ہے، کھجور ہے، کھجور کی بات گزر چکی ہے، نمک ہے. تو ان کی علت کیا ہے کہ مطعوم ہے یا پھر اور موزون ہے. مطعوم ہے اور کیا ہے؟ موزون ہے. تو یہاں جو ہے اور شعیر جو گیہوں جو ہے، یہ کیا ہے؟ مطعوم ہے اور موزون ہے. ان دونوں کے اندر یہی علت پائی جاتی ہے، یعنی وزن کیا جاتا ہے اور پھر کیا کیا جاتا ہے؟ یہ پراپر غذا بنتے ہیں. ان کے اندر ان 2 علتیں پائی جاتی ہیں. تو ان 2 علتوں کی بنیاد پر جب ان کا تبادلہ ہوگا ایک دوسرے سے، تو دونوں کے دونوں برابر ہونے چاہیے، دونوں کے دونوں برابر ہونے چاہیے، دونوں میں تفاضل جائز نہیں ہے. اس حدیث کا یہ بنیادی نقطہ اور مفہوم آپ کہہ سکتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں پر ایک صحابی نے حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ دونوں، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ انی اخاف ان یضارع، یعنی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں جو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہماری یعنی طعام سے مراد طعام یہ شعیر اور جو دونوں کو شامل ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے. کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ اگر طعام کو اگر یہ مان لیا جائے کہ جو بھی طعام ہے، گیہوں بھی طعام ہے، اگر دونوں کو طعام مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کھجور کو بھی طعام ماننا پڑے گا. تو ظاہر ہے اگر ایسا ہم مان لیتے ہیں تو کھجور کو جو کے بدلے نہیں بیچ سکتے ہیں، کھجور کو گیہوں کے بدلے نہیں بیچ سکتے ہیں، الا کہ دونوں برابر سرابر ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحابی کی اپنی رائے ہے. صحیح اور درست بات یہ ہے کہ گیہوں الگ جنس ہے اور جو ہے الگ جنس ہے. جیسا کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزشتہ
دروس میں یہ بات گزر چکی ہے، اس میں بتایا گیا تھا کہ گیہوں الگ جنس ہے اور جو الگ جنس ہے، یہی صحیح بات ہے۔ یہ صحابی کی اپنی رائے ہے اور اس میں ان کے لیے کوئی حجت نہیں ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جو اور گیہوں دونوں ایک جنس ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، اس حدیث کا جو بنیادی مفہوم ہے وہ یہ کہ دونوں چیزیں اگر ایک جنس سے ہیں جن کا تبادلہ ہو رہا ہے آپس میں اور دونوں کے علت ایک ہے، تو ایسی صورت میں تفاضل جائز نہیں ہے اور دونوں ہینڈ ٹو ہینڈ کیے جائیں گے۔ یہ حدیث کا بنیادی مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔